بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم المجاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللفظ وعندہما خلف عن الحقیقۃ فی حق الحکم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ امام اعظم اور صاحبین کے درمیان ایک اختلافی اصول بیان کر رہے ہیں کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کی فرع ہے، حقیقت اصل ہے اور مجاز فرع ہے بالاتفاق، کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، لیکن کس اعتبار سے خلیفہ ہے؟ تو امام اعظم کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کے حق میں، یعنی لفظ کے اعتبار سے، یعنی جس پر تکلم کیا ہے ان کی نحوی ترکیب درست ہو، کلام جو ہے عربی کلام درست ہو تو مجاز پر عمل کیا جائے گا، حقیقت ممکن ہو یا نہ ہو۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے، اس لیے کہ کلام سے مقصود معنی اور حکم ہوتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے، لہذا اگر لفظ کا حقیقی معنی فی ذاتی ہی ممکن نہ ہو تو پھر کلام لغو ہو جائے گا۔ جبکہ امام صاحب کے نزدیک اگر حقیقت یعنی لفظ کا حقیقی معنی فی ذاتی ہی ممکن نہ ہو، امام صاحب کے نزدیک مجاز چونکہ حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اعتبار سے، اس لیے اگر کلام میں حیث المعنی لغت کے اعتبار سے اور ترکیب کے اعتبار سے یعنی ترکیب نحوی اور ترجمہ درست ہو تو بھی مجازی معنی مراد لیا جائے گا، خواہ حقیقت فی ذاتی ہی ممکن ہو یا نہ ہو۔ ثم المجاز عند ابی حنیفۃ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللفظ، پھر مجاز خلیفہ ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک عن الحقیقت حقیقت سے، فی حق اللفظ لفظ کے حق میں یعنی لفظ کے اعتبار سے، وعندہما اور صاحبین کے نزدیک خلف خلیفہ ہے عن الحقیقت حقیقت سے، فی حق الحکم حکم کے حق میں یعنی حکم کے اعتبار سے، حتیٰ لو کانت، اب یہ صاحبین کی بات بیان ہو رہی ہے، حتیٰ لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، یہاں تک کہ اگر ممکن ہو حقیقت فی نفسہا اپنے ذات کے اعتبار سے، الا انہ امتنع العمل بہا لمانع، مگر اس پر عمل کرنا حقیقی معنی پر عمل کرنا حقیقت پر عمل کرنا ممتنع ہو کسی معنی کی وجہ سے، یصار الی المجاز، تو پھر رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، اور اگر ایسا نہ ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حقیقت حقیقی معنی فی ذاتی ہی ممکن نہ ہو، حقیقی معنی فی ذاتی ہی ممکن نہ ہو تو پھر صار الکلام لغواً، کلام جو ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ وَعِندَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، وَإِن لَّمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اور اگر نہ ہو حقیقت، اور اگر ممکن نہ ہو حقیقت فی نفسہا اپنے ذات کے اعتبار سے، اگر حقیقت اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو تو بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ مثال اس کی مثال، اذا قال لعبده وهو اکبر سنا منہ، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا، اذا قال جب کسی شخص نے کہا یعنی آقا نے کہا، لعبده اپنے غلام سے، وهو اکبر سنا منہ اس حال میں کہ وہ اس سے بڑا ہے باعتبار عمر کے، ھذا ابنی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر ھذا ابنی اس کے حقیقی معنی بیٹا ہونا، اور غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے، تو اب اس کا حقیقی یہاں پر حقیقی معنی تو ممکن ہی نہیں، تو غلام عمر میں مولا سے کیا ہے، بڑا ہے، تو صاحبین کے نزدیک کلام لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ حقیقت فی ذاتی ہی ممکن ہی نہیں ہے۔
جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کلام ھذا ابنی حقیقی معنی اگرچہ فی ذاتی ممکن نہیں ہے، یعنی حقیقت پر عمل ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ محال ہے کہ بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کے آدمی کا بیٹا ہو، لیکن چونکہ یہ کلام عربی ترکیب کے حساب سے، معنی کے حساب سے من حیث المعنی اور من حیث العربیت درست ہے، لہذا یہ کلام لغو نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی حریت مراد لی جائے گی، اور ھذا ابنی کہنے سے امام صاحب کے نزدیک حقیقی معنی ممکن تو نہیں ہے لیکن کلام درست ہے، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اذا قال لعبدہ، جب کوئی اپنے غلام سے کہے، یعنی مولا اپنے غلام سے کہے، وہو اکبر سنا، اس حال میں کہ وہ غلام اس مولا سے عمر میں بڑا ہے، ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے، لا یصار الی المجاز عندہما، تو صاحبین کے ہاں مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا الی المجاز، مجاز کی طرف، عندہما صاحبین کے نزدیک، لاستحالۃ الحقیقت، حقیقی معنی کے محال ہونے کی وجہ سے، حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے، وعندہ یصار الی المجاز، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک یصار رجوع کیا جائے گا الی المجاز، مجاز کی طرف، حتی یعتق العبد، یہاں تک کہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی عبارت ترکیب درست ہے، نحوی ترکیب درست ہے، عربی درست ہے، معنی ٹھیک ہے، تو پھر مجاز پر عمل کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب اسی اصول پر وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ لہ علی الف وعلی ھذا الجدار، اور اسی اصول پر کہ جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو، حقیقت اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن ہی نہ ہو، لیکن عربی ترکیب جملہ صحیح ہو، عربی ترکیب درست ہے، تو مجازی معنی لیے جائیں گے امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک جب حقیقت اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں تو پھر مجازی معنی بھی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ تو اب اسی اصول پر اب یہ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ، اور اسی اختلاف پر یخرج الحکم، نکالا جائے گا حکم، فی قولہ، کہنے والے کے اس قول میں، لہ علی الف وعلی ھذا الجدار، کہ فلاں آدمی کے مجھ پر 1000 ہیں، او علی ھذا الجدار، یا اس دیوار پر۔ تو اب اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مجھ پر یا اس دیوار پر، اور او جو آتا ہے لا علی التعیین کے لیے آتا ہے۔ اب یہ حقیقت فی ذاتی ہی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دیوار محل قرض نہیں ہے، دیوار پر قرض تو نہیں ہوتا، لہذا صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب حقیقی معنی ممکن نہیں کہ مجھ پر یا اس دیوار پر، اب او آتا ہے لا علی التعیین کے لیے، تو یہاں پر تعیین ہے نہیں، لہذا یہ کلام کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ حقیقی معنی فی ذاتی ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ کلام جو ہے جملہ صحیح ہے، عربی ترکیب نحوی ترکیب بھی درست ہے، تو لہذا اس کو مجازی معنی لہ علی الف پر معمول کریں گے، اور مقر یعنی اقرار کرنے والے پر 1000 لازم ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے، تو اب اس کے اندر بھی یہی ہے، کیونکہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے تو او آتا ہے لا علی التعیین ہے، تو صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہے، اس لیے کہ حقیقت فی ذاتی ہی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حمار جو ہے محل عتق نہیں ہے، آزادی کا محل نہیں ہے، آزاد تو وہ ہوگا جو غلام ہے، اب گدھا تو غلام نہیں ہے، تو یہاں پر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، حقیقت اپنے ذات کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں، لہذا مجازی معنی بھی مراد نہیں لیں گے۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے حقیقی معنی فی ذاتی ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ نحوی ترکیب بھی ٹھیک ہے،
من حیث المعنی اور من حیث العربیت یہ کلام درست ہے، لہذا کلام لغو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مجازی معنی عبدی حرن یعنی میرا غلام آزاد ہے اس پر معمول کریں گے، اور قائل کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ، اور اسی اختلاف پر امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا جو اختلاف ہے، اسی اختلاف پر نکالا جائے گا حکم فی قولہ کہنے والے کے اس قول میں، لہو علی الف علی ھذا الجدار کہ فلاں کے مجھ پر یا اس دیوار پر 1000 ہیں، وقولہ اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا کہنے والے کے اس قول میں کہ عبدی او حماری حرن، عبدی او حماری حرن کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک مجازی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ حقیقت فی ذاتی ممکن ہی نہیں، جبکہ امام اعظم کے نزدیک حقیقی معنی مراد فی ذاتی ہی اگرچہ ممکن نہیں، لیکن چونکہ نحوی ترکیب اور عربی عبارت جملہ صحیح ہے، لہذا مجازی معنی مراد لیں گے، اور اقرار کرنے والے پر 1000 لازم ہو جائیں گے، اور اسی طرح اقرار کرنے والے کا اپنا کہنے والے کا کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے، تو اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ ولا يلزم على هذا اذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من غیرہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ امام اعظم کے اصول پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کو نقل کر رہے ہیں کہ معترض کہتا ہے کہ امام صاحب کا اصول یہ ہے کہ اگر کلام نحوی ترکیب اور معنی اور کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صحیح ہو، من حیث المعنی لغتاً صحیح ہو، اور حقیقت پر عمل کرنا کسی معنی کی وجہ سے ممتنع ہو جائے، صحیح ہو، تو خواہ حقیقت فی ذاتی ہی ممکن ہو یا نہ ہو، اگر کلام نحوی ترکیب کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے درست ہے، تو خواہ حقیقت فی ذاتی ممکن ہو یا نہ ہو، تو پھر مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ہذہ ابنتی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا بیوی کا نسب غیر خاوند سے معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، تو چونکہ ہذہ ابنتی کلام جو ہے من حیث العربیت اور من حیث المعنی ترکیب کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، اگرچہ حقیقت بھی ذاتی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا نسب غیر شوہر کے علاوہ غیر سے معروف ہے، لہذا امام صاحب کے اصول کے مطابق مجازاً ہذہ ابنتی سے طلاق مراد لینی چاہیے، اور وہ بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ بیوی خواہ عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی، ہذہ ابنتی سے طلاق مراد نہیں ہوگی، تو گویا امام صاحب نے اس مسئلے میں اپنے بیان کردہ اصول کو توڑ دیا ہے کہ جب حقیقت فی ذاتی ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہذہ ابنتی یہ اس کی بیٹی تو ہو نہیں سکتی، جب بیوی ہے تو بیٹی نہیں ہو سکتی، تو اس کو طلاق واقع ہو جانی چاہیے، مجازی معنی ہے کہ اس کو طلاق ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ متنافیین کے درمیان استعارہ جاری نہیں ہوتا، اگر حقیقت فی ذاتی ہی ممکن نہ ہو تو مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں منافات نہ ہو، حقیقی اور مجازی معنی میں منافات نہ ہو، اور جب متنافیین ہو تو پھر استعارہ جاری نہیں ہوتا، یعنی ایک متنافی بول کر دوسرا متنافی مراد لینا جائز نہیں ہے۔
تو امام صاحب پر وارد یہ اعتراض جو ہے امام صاحب پر وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر بالفرض شوہر کے قول حاضی عبرتی کا معنی صحیح ہو جائے، یعنی قائل شوہر کے لیے، یعنی اس خاوند کے لیے بیٹی ہونا ثابت بھی ہو جائے، تو یہ بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے، کیونکہ بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پس جب بیٹی نکاح کے منافی ہے تو جو نکاح کا حکم ہے طلاق تو اس کے ہی منافی ہوگی۔ بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے تو بیٹی ہونا جب نکاح کے منافی ہے تو حکم نکاح یعنی طلاق کے بھی منافی ہوگی، اور ضابطہ یہ ہے کہ متنافین، یعنی جب حقیقی اور مجازی معنی منافات ہو تو متنافین کے درمیان استعارہ جاری نہیں ہوتا، مجاز جاری نہیں ہوتا، لہذا حاضی ابنتی بول کر طلاق مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب ضابطہ یہ ہے کہ متنافین کے درمیان استعارہ جاری نہیں ہوتا، حقیقی اور مجازی معنی میں منافات و استعارہ مجازی معنی جاری نہیں ہوتا، تو ہاذا ابنی بول کر ہاذا حر لینا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹا ہونا ملک کے منافی ہے۔ تو جب بیٹا ہونا ملک کے منافی ہے تو بیٹا ہونا حکم ملک یعنی حریت کے بھی منافی ہوگا۔ جب بیٹا ہونا ملک کے منافی ہے تو جو ملک کا حکم ہے اس کے بھی منافی ہوگا، لہذا ہاذا ابنی بول کر حریت مراد لینا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو جو عمر میں مولا سے بڑا ہو ہاذا ابنی کہے تو وہ غلام مولا پر آزاد ہو جائے گا۔ ہاذا ابنی کہا، وہاں بھی آپ نے بیٹا بول کر کیا مراد لی؟ آزادی، حالانکہ بیٹا ہونا اور آزادی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ منافی ہیں۔ آزادی حکم ہے اور آزادی حکم ہے مملوک کا، تو بیٹا ہو تو غلام نہیں بن سکتا، بیٹا مملوک کے، تو فرماتے ہیں کہ بیٹا مملوک کے منافی نہیں ہے، بیٹا مملوک کے منافی نہیں ہے، بیٹا ہونا ملک کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں من ملک ذا رحم محرم منہ اطیق علیہ، کہ جو آدمی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک ہو تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار پر ملک ثابت ہو جاتی ہے مگر وہ ملک باقی نہیں رہتی، لہذا اس پر بھی باپ کی ملک ثابت ہو جائے گی اگرچہ وہ برقرار نہیں رہے گی۔ بیٹے پر بھی باپ کی ملکیت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی مگر برقرار نہیں رہے گی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ بیٹا اور ملک دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، تو جب بیٹا ہونا ملک کے منافی نہیں ہے تو جو ملک کا حکم ہے یعنی حریت اس کے بھی منافی نہیں ہے، لہذا ہاذا ابنی بول کر حریت معنی مراد لینا درست ہوگا، بیٹا بول کر حریت مراد لینا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے یہ مملوک کے منافی نہیں ہے تو آزاد ہونے کے بھی منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا جنگ میں گیا اور مخالفوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو غلام بنا لیا، پھر اور اس کے بعد پھر وہ بکا بازار میں مارکیٹ میں اور باپ نے خرید لیا، تو باپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ جب باپ خریدے گا تو اس کے لیے ملک ثابت ہو گئی، لیکن پھر وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ باپ جیسے ہی خریدے گا اب مالک بنا تو وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ اطیق علیہ، تو ہاذا ابنی بول کر حریت مراد لینا
درست ہوگا، کیونکہ بیٹا ملک کے منافی نہیں، تو جو حکم ملک ہے یعنی حریت اس کے بھی منافی نہیں ہے، تو ھذا ابنی بول کر حریت مراد لینا درست ہوگا، جبکہ ھذہ ابنتی بول کر طلاق مراد لینا جائز نہیں ہوگا، اس سے مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ ولا يلزم على ھذا، اور امام ابو حنیفہ کے اس اصل پر، اس قانون پر، اصول پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا۔ اذا قال لامرأته، جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ھذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، ولا نسب معروف، اس حال میں کہ اس کی بیوی کا جو نسب ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، من غیرہ، اس خاوند کے غیر سے، یعنی اس کے علاوہ دوسرے سے اس کا نسب کیا ہے، معروف اور مشہور ہے، حیث، اس حیثیت میں، لا تحرم علیہ، تو وہ اس خاوند پر حرام نہیں ہوگی، ولا یجعل ذلک مجازا، اور اس کے قول کو مجاز نہیں بنایا جائے گا، عن الطلاق، طلاق سے، ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، تو اس کے اس قول کو طلاق سے مجاز نہیں بنایا جائے گا، سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او کبرى، یہاں پر صغرى اور کبرى ہونا چاہیے، کہ برابر ہے کہ وہ عورت عمر کے اعتبار سے اس سے یعنی خاوند سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی بیوی عمر کے اعتبار سے خاوند سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لأن هذا اللفظ، اس لیے کہ اس لفظ ھذہ ابنتی جو کہا اس نے، لو صح معناه، اگر اس کا معنی صحیح ہو جائے، لکان منافیا للنکاح، تو یہ کیا ہوگا، نکاح کے منافی ہوگا، تو اس کا یہ ھذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، نکاح کے منافی ہوگا، فیکون منافیا لحکمہ، تو لہذا جو نکاح کے منافی ہے تو وہ نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوگا، فیکون منافیا، تو منافی ہوگا، لحکمہ، اور اس کے حکم کے، نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوگا، اور نکاح کا حکم کیا ہوا، وہ طلاق، وہ کیا ہے، طلاق ہے، بیٹی سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا جب نکاح نہیں، تو جو نکاح کا حکم ہے طلاق، جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی، طلاق تو تب ہوگی جب نکاح ہو، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کس چیز کی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر اس لفظ کا معنی بھی صحیح ہو جائے ھذہ ابنتی، تو یہ کیا ہے، نکاح کے منافی ہوگا، نکاح کے منافی ہے، فیکون منافیا لحکمہ، تو جب نکاح کے منافی ہے تو یہ جو نکاح کا حکم ہے اس کے ہی منافی ہوگا، وہ کیا ہے، طلاق ہے، ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور منافات کے ہوتے ہوئے مجاز نہیں ہوتا، کوئی مجاز نہیں ہوتا، مع وجود التنافی، تنافی کے ہوتے ہوئے، اور منافات کے ہوتے ہوئے مجاز جائز نہیں ہوتا، بخلاف قولہ، برخلاف اس قول کے، ھذہ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، فإن البنوۃ، کیونکہ بیٹا ہونا، لا تنافی ثبوت الملک، اس لیے کہ بیٹا ہونا یہ منافی نہیں ہے ثبوت الملک للاب، باپ کے لیے ملک کے ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے، بیٹا ہونا یہ منافی نہیں ہے ثبوت الملک للاب، باپ کے لیے ملکیت کے ثبوت میں، بل یثبت الملک لہ، بلکہ باپ کے لیے ملک کیا ہے، ثابت ہوگی، ثم یعتق علیہ، پھر وہ آزاد ہو جائے گا، جیسے اگر جنگ میں جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، مخالف اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ بکتا ہے تو بازار میں باپ پھر اسے خرید لیتا ہے، جیسے خریدے گا تو مالک ہوگا، جیسے ہی مالک ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، تو بیٹا ہونا یہ باپ کے لیے ملک کے ثبوت کے لیے منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہ، بلکہ باپ کے لیے ملکیت کیا ہو جائے گی، ثابت ہوگی، ثم یعتق علیہ، پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔